بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے جو بورڈ آف پیس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو بہت لیٹ انہوں نے رد عمل دیا، لیکن پھر بھی رد عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے بورڈ آف پیس میں شمولیت کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے وعدے کیا کہ فلسطین سے متعلق کوئی بھی مسلط شدہ منصوبہ قوم ہرگز قبول نہیں کرے گی، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ بیان جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ حکومت نے قوم اور پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی ہے، جو نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ اس کے سنگین اور دور رس نتائج ہوں گے۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ توسیع کر رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، جبکہ حکومت اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتی، اس کے اوپر حکومت خاموش ہے، اور ایک بڑی کمزور پالیسی ہے پاکستان کی۔ پھر پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس بھی نہیں کیا انہوں نے، اور فلسطینیوں کی شمولیت کے بغیر آپ کیسے اسرائیل کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، یہ سوال بھی اٹھایا گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کم سے کم اس معاملے پہ ابھی فی الحال کھڑی ہوئی ہے۔ عمران خان کو لے کر ایک عرب صحافی نے ایک ٹویٹ کیا۔ یہ جو عرب صحافی ہیں جن کا نام ہے علی ابو نیما، انہوں نے جو ٹویٹ کیا، یہ ایک اور جرنلسٹ ہیں جن کے ٹویٹ کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا، اور یہ جرنلسٹ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ نے ایک ملک کے صدر کو اغوا کر لیا، اور کیوبا کے لوگوں کو ابھی وہ بھوک سے پریشان کر رہا ہے، اور ایران کے اوپر وہ ایک جنگ مسلط کرنے والا ہے، اور اس کے باوجود we have a Muslim leader just like شہباز شریف who calls him truly a man of peace، اور ہمارے پاس ایک مسلمان لیڈر ہے شہباز شریف جو اسے اس کے باوجود مین آف پیس یعنی امن کا پیغمبر اس کو کہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک عرب صحافی ہیں وہ اس کے اوپر کیا لکھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں، اور یہ بڑے مقبول جرنلسٹ ہیں، یہ کہتے ہیں جی دس از وائی عمران خان از بینگ سلولی مرڈرڈ ان پریزن، یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو قید میں آہستہ آہستہ قتل کیا جا رہا ہے، اور تاکہ یہ جو پپٹس ہیں یا کٹ پتلیاں ہیں اس قسم کی، شہباز شریف کی قسم کی، کین کس دا بوٹس آف ڈونلڈ ٹرمپ، کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو جوتے ہیں ان کو چومتے رہیں، یا ان کے جوتے چمکاتے رہیں، جوتے چومتے رہیں۔ شو شائن بوائے ان کا نام انٹرنیشنلی شہباز شریف کا پکارا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک شرمناک بات ہے، یہ جناب پاکستان کی صورتحال ہے۔ اب عمران خان کے اوپر دا ڈپلومیٹ نے ایک میگزین، یہ ہے ڈپلومیٹ، اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ یہ آرٹیکل میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ایکچولی انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ 4-5 نکتے ہیں اس آرٹیکل کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے جو مضمون لکھا گیا، اور یہ امریکی اشاعتی ادارہ ہے، وہاں بہت مقبول ہے دا ڈپلومیٹ، اور اس نے عمران خان کے متعلق جو اس کا عنوان ہے نا مضمون کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی ڈیڈ اور لائیو، کہ زندہ رہے یا نہ رہے، عمران خان پٹس پاکستان جنرل منیر ان اے کیچ 22 سچویشن، کہ عمران خان کے ساتھ کچھ بھی ہو، وہ زندہ رہے یا نہ رہے، لیکن انہوں نے پاکستان کے جنرل عاصم منیر کو ایک کیچ 22 سچویشن میں پھنسا دیا ہے۔ یہ کیچ 22 کیا ہے؟ یہ جناب ایک جوزف ہیلر ایک رائٹر تھے، انہوں نے ایک ناول لکھا تھا کیچ 22 کے نام سے 1961 میں، جنگ عظیم کے کچھ واقعات کا اس میں تذکرہ تھا۔ تو کیچ 22 ایک سچویشن کا نام ہے جس میں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے، یعنی آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ آگے گڑا پیچھے کھائی، اس طرح بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے شامت آ گئی ہے، تو وہ یہ سچویشن ہے جس میں عمران خان صاحب نے عاصم منیر کو پھنسا دیا ہے۔ اب یہ آرٹیکل کیا کہتا ہے ذرا یہ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان زندہ رہے یا نہ رہے، جنرل عاصم منیر کو کیچ 22 انتہائی مشکل صورتحال میں جس میں سے نکلنا ناممکن ہے اس میں پھنسا دیا ہے۔ پاکستان کی سیاست اس وقت ایسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں ملک کی طاقتور فوجی قیادت، خاص طور پہ آرمی چیف عاصم منیر کو اپنی تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی چیلنج کا سامنا ہے۔ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی سیاسی بقا اور عوامی مقبولیت کے ذریعے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایسی بند گلی میں دھکیل دیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ نظر ہی نہیں آتا۔
اب اس کے اندر نا انہوں نے 5 نقطے لکھے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اور آخر میں انہوں نے کنکلوڈ کر دیا. میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 یہ کہتے ہیں کہ جنرل منیر کی مشکلات کیچ 22 سچویشن، یعنی عمران خان نے ایسا پھنسا لیا ہے کہ اب یہ نکل ہی نہیں سکتے اس میں سے. یہ کچھ بھی کر لیں، عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ مضبوط ہے اور عوامی طاقت کے ساتھ عمران خان صاحب اگر واپس آ گئے تو اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی اثر رسوخ ختم کر دیں گے، اور اگر انہیں جیل کے اندر کچھ ہو جاتا ہے، ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی یہ نہیں بچیں گے. نمبر 2 جیل سے بڑھتی ہوئی مقبولیت، کہ عمران خان کی مقبولیت تو بڑھتی جا رہی ہے بجائے اس کے کم ہونے کے. تو عمران خان صاحب ایک ایسی سچویشن میں کھڑے ہو گئے ہیں آ کر کے قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ پاکستانی سیاست کا مرکز اس وقت بن چکے ہیں. نمبر 3 بین الاقوامی دباؤ اور ٹرمپ کا فیکٹر جو ہے وہ بھی انہوں نے اس کا بھی تذکرہ کیا. انہوں نے کہا دیکھیں ٹرمپ بے شک جتنی مرضی تعریفیں کر رہا ہے موجودہ حکمرانوں کی، یہ بات آپ کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، عمران خان کی برائی ٹرمپ نے کوئی نہیں کی، اور جو اوورسیز پاکستانی ٹرمپ کو ملے ان کے سامنے ٹرمپ نے عمران خان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کی. ٹرمپ کو یہ پتا ہے کہ عمران خان کا نام لے کر یا اس کے ذریعے دبا کر میں عاصم منیر سے اور شہباز شریف سے اپنا کام نکلوا سکتا ہوں. تو فی الحال وہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت بری طرح تباہ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے دباؤ لگاتار بڑھ رہا ہے. عمران خان کو دباؤ میں رکھنا مشکل بن رہا ہے. نمبر 4 پوائنٹ اس ادارے نے یہ لکھا، ڈپلومیٹ نے، کہ ادارے کے اندر تقسیم کا خطرہ ہے. ادارہ کون سا؟ فوج. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوجی بہت اونچے رینکس کے اوپر ہیں، جیسے یہ اوپر کے جرنیل ہوتے ہیں چند، ان کو چھوڑ کر انہوں نے نچلی سطح کے تمام افسران کے بارے میں لکھا کہ ان میں عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، اور یہ مقبولیت فوجی قیادت کے لیے ایک مسلسل درد سر بنی ہوئی ہے کہ عمران خان فوجی تو نہیں ہے لیکن فوج کے اندر وہ بہت مقبول ہے. یہ بھی انہوں نے لکھا. پھر نمبر 5 انہوں نے لکھا کہ بورڈ آف پیس اور سیاسی سودے بازی، اس کے ذریعے انہوں نے کہا جی کہ اس میں شمولیت کر کے بین الاقوامی سطح پر اسرائیل یا ایران کے معاملات میں مداخلت کر کے عالمی سطح پر اپنی اہمیت منوانے کی پاکستان کوشش تو کر رہا ہے تاکہ اندرونی دباؤ کو کم کیا جا سکے، لیکن عمران خان کا فیکٹر ایسی ہر کوشش پر حاوی رہتا ہے کہ جو مرضی کر لیں اسے فرق نہیں پڑ رہا. تو جناب انہوں نے اختتام کیا کہ عمران خان کو دیوار سے لگانے کی حکمت عملی الٹی پڑ چکی ہے عاصم منیر کو، اور اب اسٹیبلشمنٹ کو یا تو خان کے ساتھ کوئی بڑا سمجھوتا کرنا پڑے گا یا پھر ایک ایسے عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. یہ ہے ناظرین معاملہ جو عمران خان سے ریلیٹڈ انٹرنیشنلی ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو عاصم منیر صاحب پھنس گئے کیچ 22 سچویشن میں، اور یہاں سے نکلنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے. اب ناظرین میں ذرا پاکستان کی اس وقت نا یہاں بہت ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ تذکرہ کیا جائے پاکستان کی معیشت کا، کیونکہ اس آرٹیکل میں بھی یہ تھا. معیشت کی حالت آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ ایک ڈیٹا آیا، بزنس ریکارڈر کے اندر بھی یہ ڈیٹا چھپا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی انتہائی خطرناک صورتحال ہے. انویسٹمنٹ جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے وہ ایتھوپیا سے، یوگنڈا سے، سینیگال سے، موزمبیق سے، نمیبیا سے، نائجیریا سے، کوٹ دی آئیوری سے اور کانگو جیسے افریقی ممالک سے بھی کم ہو گئی ہے جو پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے. اور یہ اتنی کم سرمایہ کاری ہے کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. جی ڈی پی کے 0.45% سے بھی کم ہے، اور دنیا کا جو معیار ہے وہ 3% ہے. تو یہ جناب پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے. جنوری 2026 تک 125 سرمایہ کار کمپنیاں پاکستان سے نکل گئی ہیں. کمپنیوں کا تعلق برطانیہ سے ہے، یو اے ای سے ہے، جاپان سے ہے، دنیا کے مختلف ملکوں سے ہے. ابھی ایک بہت بڑی کمپنی جو ہے متسوبیشی وہ پاکستان کو چھوڑ کر چلی گئی. تو ایک کے بعد ایک کمپنی جو ہے وہ پاکستان سے اپنا بوریا بسترا گول کر رہی ہے اور پاکستان کو چھوڑ کر جا رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں پاکستان سب سے کم سرمایہ کاری والا ملک ہے اس خطے کے اندر بھی جہاں پاکستان ہے ایشیا میں. تازہ اعداد و شمار جو ہیں ان کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری کا تناسب 13.8%، جبکہ عمران خان صاحب کے دور میں جب بہت برے حالات بھی تھے تب بھی یہ 15.6% کی بلند ترین سطح پر رہا، اور وہاں تک بھی ابھی نہیں پہنچ سکے. بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا، لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود 22.4% ان کا تناسب رہا سرمایہ کاری کا. تو پاکستان کا تو جناب سرمایہ کاری کے معاملے میں بیڑے ہی غرق ہے. کوئی پاکستان نے کامیابی حاصل نہیں کی، بلکہ 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. پاکستان میں جو غربت